جب صرف اللہ کو یاد کیا جائے، صرف تنہا اللہ کو پکارا جائے، اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ غوث اعظم، اللہ بری کرنے والا، اللہ غریب نواز، اللہ بندہ نواز، اللہ بندہ پرور، اللہ اگر مصیبت ڈالتے ڈال کوئی نہیں سکتا، ڈال دے ڈال کوئی نہیں سکتا، سارے منگتے ہیں، اللہ غنی کرنے والا ہے، سارے محتاج ہیں، اللہ عطا کرنے والا ہے، سارے فقیر ہیں، اللہ داتا ہے۔ ایک شخص داڑھی شیو کرواتا ہے اور اس کے دل میں یہ ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، یہ گناہ گار ہے۔ یہ کون ہے؟ گناہ گار ہے۔ ایک ہے جس کو داڑھی سے نفرت ہے، داڑھی چاڑی، داڑھی کیا چیز ہوتی ہے؟ داڑھی میں اسلام رکھا ہے، اسے کوئی کہو نا میں داڑھی رکھوں، داڑھی میں اسلام رکھا ہے۔ بھائی یہ شیطان کا جملہ ہے، اگر آپ یوں چلو گے تو کوئی چیز بھی اسلام میں، نماز میں اسلام رکھا ہے، روزے میں اسلام رکھا ہے، حج میں اسلام رکھا ہے، قربانی میں اسلام، ایک ایک ایٹم نکالتے جاؤ، نہ روزے میں اسلام۔ اسلام قال اللہ و قال رسول میں ہے۔ اسی طرح پردہ کرنا، ایک عورت پردہ نہیں کرتی وہ گناہ گار ہے، لیکن اگر اسے پردے سے نفرت ہو، پردے سے نفرت ہو تو یہ اس کی نفرت کرنا رسول کی شریعت سے نفرت ہے جو اس کو کفر میں لے جاتی ہے۔ وہ اپنی زبان سے عقلی طور پہ اس کے دلائل دے کے اس کا رد کرے، زانی کے رجم کرنے سے اسے نفرت ہو، چور کے ہاتھ کاٹنے سے اسے نفرت ہو، تو ایسے لوگ دین کی کسی ایک بات سے بغض رکھنے کی بنا پر کافر ہو گئے۔ ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار، دل سے اس کی تصدیق، یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ کائنات کی نعمتوں میں اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا آوازہ انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا دیتا ہے۔ امام اعظم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، جنگل میں سے
بکریوں کے چرواہے کی آواز گونجتی ہے، وہ اذان دیتے ہوئے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیارے آقا کی پیاری زبان حرکت میں آتی ہے، فرماتے ہیں انت علی الفطرہ، اے اللہ کی کبریائی کا آوازہ لگانے والے، تو فطرت سلیم پہ پیدا ہوا ہے، تو فطرت سلیم پر ہے۔ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں نجوت من النار، لا الہ الا اللہ کی آواز لگانے والے امام الانبیاء تیرے لیے گواہی دے رہے ہیں، یہ جملے کہہ کر تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکا ہے۔ لیکن کچھ امور، کچھ کام، کچھ عقیدے، کچھ افعال ایسے بھی ہیں جن کے کرنے سے لا الہ الا اللہ کا اقرار، اسلام کا داخلہ انسان کے دامن سے چھوٹ جاتا ہے، وہ دوبارہ وادی کفر میں قدم رکھ لیتا ہے۔ کوئی اس پہ تعجب نہ کرے، چھوٹی سی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، لیکن اگر پیشاب آ جائے، حاجت ہو جائے، ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ چھوٹی سے کام سے، چھوٹی سی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایمان، اسلام، اگر اس کا اقرار، اس کی تصدیق کرنے کے بعد کچھ ایسے کام ہیں اگر انسان وہ کام کر بیٹھتا ہے تو جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے انسان کا رشتہ اللہ کے دین اور شریعت سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کو نواقض اسلام کہا جاتا ہے، یعنی وہ کام، وہ اعمال جن کے کرنے سے کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، جہاد کرنے والا، قتال کرنے والا، ان کاموں کے کرنے کے بعد باوجود یہ ساری نیکیاں اس کے پلڑے میں ہوں، لیکن اس کا ایمان اور اسلام سے رشتہ باقی نہیں رہتا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، انہوں نے ان امور میں سے 10 کو اپنے ایک رسالے کے اندر اکٹھا کیا۔ آئیے ان میں سب سے پہلی چیز اس پہ ہم غور کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں، ہم لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، ہم جماعتوں کے منشور کو سنتے اور پڑھتے ہیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے، دکھ سے کہنا پڑتا ہے، درد سے کہنا پڑتا ہے، آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت بے علمی میں، لاشعوری طور پر، جہالت کی وجہ سے ان کاموں کے اندر داخل ہو چکی ہے جن کاموں کے کرنے سے انسان کا اسلام سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری اس گفتگو سے پہلے ہماری ایک بات کو یاد رکھنا، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہنے لگا ہوں، رب کے گھر میں کھڑے ہو کر کہنے لگا ہوں، اللہ کی قسم، ہماری باتوں سے اگر کسی کو دکھ ہو وہ ہمیں معاف کر دے۔ کسی کو چھیڑنا ہمارا مقصود نہیں ہے، کسی پہ طنز کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے، کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ پھر مقصود کیا ہے؟ مقصود ہمیں سیرت النبی سے ایک واقعہ ملتا ہے، آقا علیہ السلام کو علم ہوتا ہے ایک یہودی نوجوان مر رہا، ایک یہودی نوجوان آخری سانسوں میں ہے، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، اس نوجوان کے سرہانے پہ بیٹھتے ہیں۔ یہودی ہے وہ یہودی نوجوان ہے، لیکن آقا کا درد، آقا کی محبت، میرے امام کا درد، دعوت کا ہم اور غم آپ کو کتنا ہے؟ اس کے سرہانے پر بیٹھ کر کہتے ہیں یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے لڑکے
ایک بار میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دے. وہ اپنے بابا کو دیکھتا ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے. وہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. میرے آقا چہرہ مبارک پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے. اس کے بھی دروازے تک نہیں پہنچتے کہ آخری ہچکی کی آواز امام الانبیاء کے پردہ سماعت سے ٹکراتی ہے. آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آزاد ہو گئی. ہم کسی کو چھیڑنے کے لیے، کسی پہ طنز کرنے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے رب محمد کی قسم اس آوازے کو بلند نہیں کرتے. ہمارا مقصد تو وہی ہے جیسے ایک مسافر کو پتہ لگ جائے اس راستے پر ایک اژدہا بیٹھا ہے، ہر گزرنے والے کو کاٹ لیتا ہے. وہ لال جھنڈی لے کر روڈ پہ کھڑا ہو کر ہر آنے والی گاڑی کو، وہ اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس کے عزیز ہو یا اس کے غیر ہو، وہاں کھڑے ہو کر روکتا ہے بھائی آگے نہ جانا، راستے پہ ایک اژدہا ہے، تمہاری زندگی کو خطرہ ہے. او اسلام کا نام لینے والو، او لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والو، او میرے نبی کو اپنا قائد اور آقا ماننے والو، میرے نبی کی امت میں شامل ہونے والو، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی کا لایا ہوا قرآن پڑھنے والو. کچھ کام ایسے ہیں، کچھ امور ایسے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں، اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو نہ سمجھا، تم نے ان کو نہ سیکھا، تم اس سے نہ بچے تو ہو سکتا ہے تم ساری عمر اسلام کا نام لیتے ہوئے گزار دو اور اسلام سے تمہارا کوئی رشتہ اور تعلق باقی نہ رہا ہو. آئیے ان چیزوں میں پہلی چیز شرک اکبر. شرک اکبر وہ جرم ہے، وہ خطا ہے، وہ ظلم ہے، وہ امر ہے جو انسان شرک اکبر کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے. اب وہ نماز پڑھتا ہے پڑھتا رہے، روزہ رکھتا ہے رکھتا رہے، حج کرتا ہے کرتا رہے، جہاد کرتا ہے کرتا رہے. جب وہ شرک اکبر کے جرم میں شامل ہو جاتا ہے، اس سے قولی طور پر، عملی طور پر، اعتقادی طور پر، زبانی طور پر ایسے اعمال، ایسے اقوال صادر ہوتے ہیں جس کو شریعت شرک اکبر قرار دیتی ہے. تو اللہ کی قسم شرک اکبر کرنے والے کا اسلام سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا اگر وہ بغیر توبہ کیے مر جائے. آئیے میں آپ کو اللہ کی کتاب سے آوازیں سناتا ہوں. اور رب محمد کی قسم میرے اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، امام الانبیاء نے 2 چیزیں دی ہیں. ہمارے دائیں ہاتھ میں رب کا کلام ہے، بائیں ہاتھ میں آقا کا فرمان ہے. نہ تیسرا ہاتھ ملا ہے، نہ تیسری چیز ہمارے ہاتھ میں. ہم بلاتے ہیں آپ کو، ہماری دعوت پہ غور کیجئے. اے کلمہ پڑھنے والوں، اے آسان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں لگانے والوں، ہماری آوازیں پہ تو غور کرو. ہم تمہیں بلاتے ہیں یا عرش والے کی طرف یا مدینے والے کی طرف. ہم عرش والے کے علاوہ کسی کی عبادت کے لیے تمہیں نہیں بلاتے. ہم مدینے والے کے علاوہ کسی کی اطاعت کی طرف تمہیں نہیں بلاتے. ہم کہتے ہیں لوگوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے عبادت جب بھی کرنی ہو عرش والے کی کرو، طریقہ جب بھی لینا ہے مدینے والے سے لے لو. آئیے رب کے کلام کو سنیں. مالک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا، اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا، اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اللہ نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. جس کے لیے چاہے گا، جو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا. لیکن شرک اکبر ایسا جرم ہے جو اللہ نے کسی کے لیے معاف نہیں کرنا. اس ظلم سے اپنے دامن کو بچائیے. قرآن حکیم کے ایک اور آوازے پہ کان دھریے. انہو من یشرک باللہ. جو اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھے، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک ساتھی اور ساتھی بنا بیٹھے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. تو یاد کر لو یہ عرش والے کا کلام ہے، یہ مالک کا فرمان ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ حضرت شیخ ملا مرشد کی باتیں نہیں ہیں. مالک فرماتا ہے اس پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم. وَمَأْوَاهُ النَّارِ. شرک اکبر کرنے والا، اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرنے والا،
وہ کہے جی مولوی صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا، ہمیں کیا پتہ لگے شرک کیا ہے، ہم تو بڑے مصروف آدمی ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، یہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی حدیث سناتا ہے، وہ بھی حدیث سناتا ہے، ہم کہاں جائیں؟ ہائے افسوس، شیطان نے کیسے جملے ہمیں یاد کروا دیے۔ یہ بھی ٹماٹر بیچتا ہے، وہ بھی ٹماٹر بیچتا ہے، اس کے پاس اچھے ہیں، اس کے پاس گلے ہوئے ہیں، کبھی گلے ہوئے ٹماٹروں کا کیس بھر کے گھر میں لاتے ہو؟ پیاز لینے جانے والوں کبھی پیاز کی جگہ پہ آلو خرید کے لاتے ہو؟ بینگن کی جگہ پہ گوبھی کا پھول اٹھا کے لاتے ہو؟ اس میں تو آپ کو ساری دلچسپی ہیں، آلو اٹھا کر دیکھتے ہو گلاوا تو نہیں ہے، ٹماٹر کو دیکھتے ہو پلپلا تو نہیں ہے، سبزی کو دیکھتے ہو باسی تو نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن کی اتنی عزت بھی نہیں رہی ہمارے دلوں میں کہ ہم سوچ تو لیں، ہم تحقیق تو کر لیں، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن، میں اس کو پڑھ کر ترجمے سے دیکھوں تو صحیح، مالک نے منع کس بات سے کیا ہے، مالک نے حکم کس بات کا دیا ہے۔ مالک فرماتا ہے مأواہ النار، شرک اکبر کرنے والے کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ آئیے شرک اکبر کی 4 بڑی قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دعا میں شرک۔ انبیاء، اولیاء، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، یہ تصور رکھنا کہ یہ ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، مشکلات میں ان کو پکارا جاتا ہے، یہ مصیبت میں کوئی پکارے، کوئی دکھ میں پکارے، کوئی غم میں پکارے تو اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی، اللہ کے انبیاء وہ ان مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں، وہ مشکل کشا ہیں، وہ حاجت روا ہیں، وہ غوث اعظم ہیں، وہ بری کرنے والے ہیں، وہ غریب نواز ہیں، وہ بندہ نواز ہیں، وہ بندہ پرور ہیں، جہاں چاہے کھڑے ہو کر آوازہ لگا دو۔ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب ہے کرامات امدادیہ، اس میں کرامت بیان کرتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہ کچھ لوگ حج پہ جا رہے تھے، آگ بوٹ میں سوار تھے، وہ ایک پہاڑ سے ٹکرائی، قریب تھا دوبارہ ٹکراتی غرق ہو جاتی۔ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے مرید اسی جہاز میں سوار تھے، انہوں نے وہیں ایک کونے کے اندر بیٹھ گئے اور کہنے لگے حاجی صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو پھر کب بچاؤ گے؟ یہ کہنا تھا کہ فوراً آگ بوٹ پانی سے باہر نکل آئی اور سیدھی چلنے لگ گئی، ساحل سے ٹکرا گئی، پہنچ گئی، مسافر سارے بچ گئے۔ ادھر یہ ماجرا ہوا، ادھر حاجی صاحب نے اپنے مرید خاص سے کہا میری کمر دبانا، اس نے کمر دباتے دباتے کپڑا اٹھایا تو کمر چھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کہا حضرت میں آپ کا مرید خاص ہوں، خانقاہ میں موجود ہوں، آپ میرے بغیر کہیں نہیں جاتے ہو، یہ کمر کیسے چھل گئی؟ کہ اگر راز دیاں گلاں نے تینوں نہیں پتہ لگنا، چپ کر جا۔ کہتے نہیں حضرت ایسی بات نہیں، میں آپ ہی کا مرید ہوں، میں پوچھے بغیر دامن نہیں چھوڑ سکتا، مجھے بتائیے کیا ہوا؟ کہا اصل میں تیرا ایک مرید بھائی آگ بوٹ میں سوار تھا، وہ پہاڑ سے ٹکرائی تھی، قریب تھا کہ دوبارہ ٹکراتی اور وہ جہاز غرق ہو جاتا، اس نے مجھے پکارا، میں بے چین ہو گیا اور میں نے جا کر اس کو کندھا دیا اور کندھا لا کے پار کر دیتا، اس سے چھل گئی ہوگی، کسی کو نہ بتانا۔ اب وہ گنگو میں بیٹھا ہے، یہ جدہ کے ساحل پر پہنچا ہوا ہے، اتنی دور سے کون سی چیز ہے جس نے اس تک رپورٹ پہنچا دی؟ یوسف علیہ السلام تو کنویں میں پڑے ہیں، بابا بھی نبی ہے اور خبر نہیں ہوئی، نبی کے سامنے گوشت ہے، ران میں زہر ملا ہوا ہے، خبر نہیں ہوئی، آقا کی زوجہ محترمہ صدیقہ کائنات واپس رہ چکی ہے، پیچھے رہ گئی ہے، اونٹ خالی جا رہا ہے، آقا کو خبر نہیں ہوئی، پیر جی نو کہنے دس دیتا، اس کو کیسے پتہ لگ گیا؟ اولیاء کو، انبیاء کو مصیبتوں میں، دکھوں میں، غموں میں، تکلیفوں میں پکارنا اور پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ جو چاہے ان سے مانگ لو، سنتے ہیں، عطا کرتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ کے آوازیں لگانا، ان کو پکارنا، یہ شرک اکبر میں سب سے پہلی قسم ہے۔ کیوں؟ قرآن حکیم کفار مکہ کا شرک بیان کرتا ہے، کفار مکہ اسی قسم کے شرک کے اندر مبتلا تھے، وہ
بزرگوں کو پکارتے تھے جب مصیبتوں میں پھنس جاتے تھے. مالک کا فرمان سنیے, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ. فَإِذَا رَكِبُوا, جب وہ سوار ہوتے کشتی میں, ان کی کشتی بھور میں پھنس جاتی, کوئی ان کی مدد کے لیے پہنچنے والا نہ ہوتا. وہ ہر طرف سے امیدیں اور آسیں توڑ کر ایک اللہ سے وعدہ لگاتے, اس کو پکارتے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب ان کی کشتیاں ساحلوں سے لگ جاتی, وہ خشکی پہ آتے تو پھر شرک کرنے لگتے. مصیبت میں کس کو پکارتے؟ اللہ کو. مصیبت میں اللہ کو پکارتے. کفار مکہ کی بات ہو رہی. لیکن افسوس, آج مصیبت میں کلمہ پڑھنے والا مصیبت میں بھی اللہ کو پکارنے کے لیے تیار. حق باؤ تاک باؤ, یار یاریا پار لائیں, مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا. وہ مصیبتوں میں تو اللہ کو پکار لیتے تھے. ابو جہل کا بیٹا بھاگا تھا, کشتی بھور میں پھنسی تھی, اکرما ان کا نام تھا, اور جب کشتی والوں نے اپنے لات عزا کو چھوڑ کر اللہ کو پکارا تھا, اس نے وہیں پہ آوازہ لگایا تھا, اگر یہاں مدد اللہ کرتا ہے تو خشکی پر بھی اللہ مدد کرے گا. اللہ اگر مجھے تو نے نجات دے دی تو میں اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دے دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو کفار مکہ کا شرک. اور آج یہی شرک کلمہ پڑھنے والی امت کر رہی ہے. قبروں پہ سجدے ہیں, قبروں پہ طواف ہے, قبر کو چوما جا رہا ہے, حضرت کے قدموں کو چوما جا رہا ہے, پیر و مرشد کے سامنے سجدے ہیں, اور ان کو پکارا کیسے جاتا ہے. آئیے قوال کی قوالی میں آپ کو سناتا ہوں. کہتے ہیں پکارو شاہ جیلا کو پکارو, بدل جائے گی قسمت بے سہارو. پکارو شاہ جیلا بغداد والے بابا کو پکارو, تمہاری قسمتیں بدل جائے گی. قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي, اور لوگوں اپنے رب کو پکارو. جس نے ماں کے پیٹ میں رزق دیا اس کو پکارو, جس نے ماں کے پیٹ میں زندگی دی اس کو پکارو, جس نے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا اس کو پکارو, جس نے ماں کے پیٹ سے باہر آنے پر دودھ کا انتظام کیا اس کو پکارو, جس نے زندگی دی, عزت دی, رزق دیا, صحت دی, جوانی دی, آنکھیں دی, سماعت دی, اس کو پکارو. لیکن قوال کہتا ہے پکارو شاہ جیلا کو پکارو, بدل جائے گی قسمت بے سہارو. یہ در محبوب سبحانی کا در ہے, بھکاری بن کر آؤ. جس نے بھکاری بن کر آنا ہے وہ پیر جیلانی کے دربار پہ آئے. غوث الاعظم جان جان پنج کر, غوث الاعظم جان جان پنج کر. جب تمہیں آخر خیال آیا بڑے غم ساتھ ہیں, ان کی رحمت بول اٹھی غم نہ کر ہم ساتھ ہیں. اقربا کیوں رو رہے ہو, میں کوئی تنہا نہیں ہوں, غلام غوث اعظم, غوث اعظم ساتھ ہے. ہوں غلام غوث اعظم, غوث اعظم ساتھ ہے. کیا ہی پیارا ہے یہ نام دستگیر, خود بخود دل ہے غلام دستگیر. منکرو نعرے جہنم سے ڈرو, حشر میں ہوگا نظام دستگیر. پکارو پکارو شاہ دینا کو پکارو, پکارو شاہ دینا کو پکارو, اب پکارو شاہ دینا کو پکارو, بدل جائے قسمت,
خالق کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے دنیا والو، اے یہودیو، عیسائی بھی داخل، یہودی داخل، ہندو داخل، مجوسی داخل، پوری انسانیت کو اللہ کہہ رہا ہے انتم الفقراء، تم سارے بھکاری ہو، غنی کرنے والا اپنے عرش پر ہے، عطا کرنے والا اپنے عرش پہ ہے۔ یہ کہتا ہے یہ در محبوب سبحانی کا در ہے، بھکاری بن کر آؤ، نہ گھبراؤ ذرا بھی غم کے مارو۔ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارا جا رہا ہے جو جب مرے تھے ان کا استنجا لوگوں نے کروایا تھا، غسل لوگوں نے دیا تھا، کفن لوگوں نے پہنایا تھا، کندھوں پہ لوگوں نے اٹھایا تھا، قبر میں لوگوں نے اتارا تھا۔ مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیر کو، یعنی بغداد والے حضرت پیرانے پیر کو۔ جب بھی مشکل پڑے، جب بھی مصیبت آئے، فوراً بغداد والے حضرت کی طرف منہ کر کے ان کو پکار لو، وہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتیوں کو پار لگا دیتے ہیں۔ سوچئے امام الانبیاء پر بدر کے میدان میں مشکل پڑی تو رب کے رسول نے کس کو پکارا، کس کے سامنے ماتھے کو خاک پہ رکھا؟ اے کلمہ پڑھنے والو، اے آقا کے ساتھ نسبتیں کرنے والو، اے نبی کا نام آذان تکبیر میں لینے والو، نبی پر مشکل پڑی تھی، میدان بدر تھا، رسول اللہ نے کس کو پکارا تھا؟ سیدہ عائشہ پہ مصیبت پڑی تھی، کس کو پکارا تھا؟ سیدنا علی پہ مصیبت آئی تھی، کس کو پکارا تھا؟ وہ کہتا ہے منزل تیری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر، قدم قدم پہ یا فرید کر، ہر قدم پہ یا فرید کہ نبی ابن عباس کو سکھا رہے ہیں جب بھی پکارنا ہو تو اللہ کو پکارو، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، مدد اللہ سے مانگو، پناہ اللہ سے مانگو۔ یہ کہتا نہیں، قدم قدم پہ یا فرید کر، سارے جہاں میں درجہ ہے بابا فرید کا، خالی نہیں جاتا منگتا فرید کا۔ تو منزل تری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر، منزل تری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر، قدم قدم پہ یا فرید کر، منزل تری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر، منزل تری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر۔ خالی نہیں جاتا منگتا فرید کا، اور ہمارا ایمان ہے خالی نہیں جاتا منگتا میرے اللہ کا، میرے اللہ کا منگتا کبھی خالی۔ کچھ لوگ دعا مانگتے کہ جی مول صاحب بڑی دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، یاد کر لو دعا مانگنا کبھی خالی نہیں جاتا۔ آپ دعا مانگیے، جو آپ مانگ رہے ہو اللہ آپ کو وہی عطا کر دے، اس کی مرضی ہے، اس سے بہتر عطا کر دے، اس کی مرضی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی نہ وہ ملا نہ بہتر ملا، مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، کوئی شے بھی نہیں لبھی، آپ کی دعا پھر بھی خالی نہیں گئی۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، آپ کے پلڑے اعمال میں نیکیوں کے انبار ہوگا، بندہ کہے گا اللہ اتنی ساری نیکیاں تو میں نے یہ کی نہیں ہے، یہ میرے نام اعمال میں کیسے شامل ہوگی؟ جواب ملے گا تو دنیا کے اندر اللہ اللہ یا رب اللہم کی صدائیں لگایا کرتا تھا، تو مانگا کرتا تھا، میں نے نہ تجھے وہ دیا نہ اس سے بہتر دیا، تیری ساری دعاؤں کو نیکیے بنا کے تیرے پلڑے میں رکھ دیا۔ میرے رب کے در کا منگتا خالی نہیں جاتا۔ یہ کہتا ہے بابا فرید کا منگتا خالی نہیں جاتا۔ اے صابری جو مانگنا ہے مانگ لے، بابا فرید حاجت روا سب زمانے کے لیے ہے۔ سارے جہاں میں چرچا ہے بابا فرید کا، بابا فرید کا، سارے جہاں میں چرچا ہے بابا فرید کا، سارے جہاں میں چرچا ہے بابا فرید کا، خالی کبھی جاتا نہیں منگتا فرید کا،
فرید حاجت روا سب زمانے کے لیے ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بابا فرید پیدا نہیں ہوئے تھے پھر زمانے کو کون حاجت روائی کر رہا تھا؟ جب بابا فرید کا دادا ابا بھی پیدا نہیں ہوا تھا زمانے کی حاجت روائی کون کیا کرتا تھا؟ لوگوں یہ شرک اکبر میں سب سے بڑا کہ انسان ان کو پکارے جو مر کر زمین کے اندر دفن ہو گئے، اس جہاں سے ان کا تعلق ختم ہو گیا. ترمذی میں ہے امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے، پکارنا ہی عبادت ہے. کوئی کہہ سکتا ہے پکارنا عبادت ہے، آپ اپنی بیوی کو نہیں کہتے روٹی پکا کے دے، آپ نے نہیں پکارا؟ آپ بھی تو پکارتے ہو نا، بیگم جوتے لاؤ، بیگم کپڑے لاؤ، بیگم روٹی لاؤ. اس کے جواب میں ہم کہیں گے ہم نے کبھی بھی مرنے کے بعد بیوی کی قبر پہ کھڑے ہو کر نہیں کہا روٹی پکا کے آ جا پھر لمبی پہ دی، ہم نے کبھی نہیں کہا. وہ مر گئی جہاں چھوڑ گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور دے دے گا. یہ پکارنا عبادت ہے اس کو جو ما فوق الاسباب، جو موجود نہیں ہے، سن نہیں رہا، اختیار اس کا نہیں ہے، اس جہاں سے رشتہ کٹ چکا ہے، وہ اگلے جہاں میں منتقل ہو چکا ہے. مگر افسوس آج کلمہ پڑھنے والا سمندر میں، خشکی میں، تری میں، تنگی میں، ہر حال میں کوئی پیر جیلانی کو پکار رہا ہے، کوئی بابا حجویری کو پکار رہا ہے، کوئی بابا بری سرکار کو پکار رہا ہے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، دکھ سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ یہ شرک کرنے والی یہ قوم مشرکین مکہ کے شرک سے ایک قدم آگے ہیں، پیچھے نہیں ہیں. کیوں؟ وہ صرف تنگی میں اللہ کو پکار لیتے تھے اور آسانیوں میں بابوں کو پکارتے تھے. اور آج کلمہ پڑھنے والا نہ آسانی میں اللہ کو پکارتا ہے اور نہ تنگی میں اللہ کا پکارتا ہے، وہ ہر حال میں غیر اللہ کا پکارتا ہے. تو یاد کیجئے جو شخص اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ کی جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے. مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی پکار کو سن ہی نہیں سکتے. تجربہ کر لیجئے، تجربہ کر لیجئے، کسی بڑے سے بڑے حضرت کی قبر پہ چلے جائیں، ہم پیر و فقیر کے منکر نہیں ہیں لوگوں، ہم بزرگوں کے گستاخ نہیں ہیں. کسی اللہ کے سچے ولی نے نہ اپنی قبر پکی بنانے کا حکم دیا ہے، نہ قبر پہ عرس لگانے کا حکم دیا ہے، نہ قبر کے اوپر قبے بنانے کا حکم دیا ہے. یہ جتنا جرم ہو رہا ہے یہ اولیاء اللہ اس کے مجرم نہیں ہے، اس کے مجرم وہ ہیں جنہوں نے پیٹ کا دھندا بنانے کے لیے یہ کام شروع کیا. اللہ کے سچے ولی تو توحید کی دعوت دیتے ہوئے گزر گئے. اس سے بڑا گمراہ اور کون ہے جو ان کو پکارتا ہے؟ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت تک ان کی پکار کو سن نہیں سکتے. وہم عن دعائهم غافلون، اور وہ بیچارے غافل ہیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے میری قبر پہ چیڑا آیا ہے، چیڑی آئی ہے، مرید آیا ہے، مرید نہیں آئی ہے، نذرانہ لے کر آیا ہے یا خالی ہاتھ آیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. اس کا اس جہاں سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، وہ اگلے جہاں میں جا چکا ہے. نیک ہے تو رب کی جنتوں میں اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے، برا ہے تب بھی ماجرا اس کا اللہ کے ساتھ ہے، وہ اس جہاں سے کٹ کر اگلے جہاں میں منتقل ہو چکا ہے. نیت اور ارادے میں شرک. اگر انسان اعمال کرتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو سامنے نہ رکھے بلکہ لوگوں کی رضا، لوگوں کو راضی کرنا، لوگوں کی ماتھوں کے بلوں کو دیکھنا. نماز پڑھ رہا ہے، اسے پتا ہے مدیر صاحب بھی ساتھ نماز پڑھ رہے تو بڑی لمبی چوڑی ماشاءاللہ نماز پڑھے گا تاکہ پتہ رہے بڑا حاجی لاکھ لاکھ ہے. ہاتھوں میں تسبیح لے کر گھومنے والے، یہ ریاکاری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بھائی آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے تو انگلیوں پہ کر لیجئے. آپ جو پبلک کے سامنے پھینک رہے، باتیں بھی کر رہے ہیں اور تسبیح بھی چل رہی ہے، کیا ہے؟ ریاکاری ہے. اگر عبادت لوگوں کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے کی جائے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے. کئی لوگ حج کر لینے کے فوراً بعد اپنے نام کے ساتھ فکس کر لیتے ہیں حاجی، دوسرا کر لیں تو الحاج. اگر ان کو آپ حاجی اللہ دیتا مثال کے طور پہ صرف اللہ دیتا کہو تو لڑنے لگ جائیں گے. تو انہوں نہیں پتا میں حج کر کے آیا، اللہ دیتا، حاجی اللہ دیتا، الحاج اللہ بخش. کیوں؟ الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے الحاج کا سٹیکر ضروری ہے، آپ کی ووٹوں کا صحیح حقدار الحاج اللہ دیتا.
اگر عبادت کا مقصود لوگوں کی رضامندی، لوگوں کو دکھلانا، لوگوں کا قرب حاصل کرنا ہے، تو پھر یاد کیجئے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو دنیا کو پسند کرتا ہے، اس کی زینت کو، اس دنیا کی زندگی پہ فریفتہ ہوتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں پہ بھرپور دے دیتے ہیں، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی، لیکن قیامت کے دن ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر انسان اللہ کی عبادت کا رزلٹ لوگوں سے لینا چاہے، اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہے جو عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے عوام کو راضی کرے، اپنے جیسے انسانوں کو راضی کرے۔ اور اگر وہ اللہ کو راضی کرنا چاہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں ایک شخص کو دیکھ کر اللہ اپنے عرش پہ مسکراتا ہے جیسے اللہ کی ذات اور اس کی شان کے لائق ہے۔ کون سا شخص قافلے والوں کے ساتھ سفر کر رہا، قافلہ رکتا ہے، یہ بھی بستر میں لیٹ جاتا ہے، قافلے والے بھی بستر میں لیٹ جاتے ہیں، اور جب یہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ سارے سو گئے ہیں، اب مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، چپکے سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی پہ سوار ہو جاتا ہے، اللہ اس کے اس عمل کو دیکھ کے عرش پہ مسکراتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے والا، اس کا چرچا آسمانوں پہ ہوتا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جبرائیل کو خبر کرتا ہے، جبرائیل فلاں ابن فلاں میرا محبوب ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، فرشتوں فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے، جبرائیل کا محبوب ہے، ہر فرشتہ اللہ کے محبوب سے محبت کرے۔ مرضی اپنی اپنی ہے، چندہ دے کر مسجد میں اعلان کروا لیجئے، آپ کی مرضی ہے، عبادت کر کے آسمانوں میں اعلان کروا لیجئے، آپ کی مرضی ہے۔ اگر کوئی عبادت سے اپنے جیسوں کو راضی کر کے ان کا قرب حاصل کرتا ہے تو یہ ارادے میں شرک ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون، جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا، اس کی قیمت نہیں لگے گی۔ مالک فرمائے گا تم نے یہ کام کیے جن کے لیے کیے، ان سے جا کر اپنے بدلے لے لو، ان سے جا کر اس کا رزلٹ لے لو۔ اطاعت میں شرک کی ایک اور بڑی قسم کہ حرام اور حلال مقرر کرنے کے اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اگر کوئی شخص یہ حق پیروں کو دے دے، فقیروں کو دے دے، بزرگوں کو دے دے، حکمرانوں کو دے دے، قانون ساز اسمبلیوں کو دے دے کہ جو چاہیں کریں، 2 رکعت نماز ہے راجو حال امام دوہی میرا اللہ اکبر، جو بابا جی نے کہہ دیا مجھ میں ہمت اس کو بدلنے کی نہیں ہے، بس یہ جو چاہے حلال کر دے، جو چاہے حرام کر دے، تو یہ اللہ کی اطاعت میں ان کو شریک بنا رہے۔ یہ جرم بھی ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ جرم بھی ہو رہا ہے۔ قرآن اور حدیث اس کو تلاش کرنے والے، اس کو پڑھنے والے ختم ہو گئے۔ بچی پیر جی نے کہہ دیا، بابا جی نے کہہ دیا، شاہ صاحب نے کہہ دیا، شیخ صاحب نے کہہ دیا، انہوں نے کہا ہے یہ حدیث نہیں ماننی کیونکہ یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ حدیث ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے، حدیث ہے ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے، نہیں ماننی۔ تو آپ نے اس مالک کے حق میں ان کو شریک کر لیا ہے۔ قرآن حکیم کی آوازوں پہ غور کیجئے، اتخذوا احبارہم واحبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پیروں فقیروں کو، بابوں بزرگوں کو، درویشوں مولویوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، انہوں نے مسیح ابن مریم کو، اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو، اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا، حالانکہ انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے علماء کو رب نہیں بنایا تھا، قرآن حکیم کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے علماء کو کبھی رب نہیں کہا، ہم نے اپنے علماء کو کبھی رب نہیں کہا۔ آج تو رب کہا جا رہا ہے نا، چوکاں دے وچ بلے باندھے، ملاں وچ مسیتاں جی، سادھو سدا سدھانے جے نہ ڈھونڈ لیاں اصلیتاں جی، پیر مدعا مرشد نو رب آکھیں، اپنے پیر کو رب کہنا، پاویں فتوی اعلان شریعتاں جی، شریعت تجھے کافر کہتی رہے لیکن پیر کو رب سمجھنا، اس کو پیر نہ سمجھنا۔
لیکن یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ایام جاہلیت میں ہم یہودی ہوتے ہوئے کبھی اپنے پیروں فقیروں کو ہم نے رب نہیں مانا۔ امام الانبیاء پوچھتے ہیں بتاؤ جب وہ اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرتے یا حرام کردہ کو حلال کرتے تم مان لیتے تھے؟ صرف ایک چھوٹا سا جرم اللہ نے حلال کیا ہے، پیر صاحب کہیں حرام ہے، کیوں جی؟ غسل کرنا اللہ نے حلال کیا نا، غسل کرنا، اور جو درگاہوں پہ درباروں پہ بیٹھتے ہیں 6 مہینے 6 سال گزر جاتے ہیں ان کو نہانا نصیب، وہ کہتے ہیں جی پیر صاحب نے منع کیا اگر غسل کر لیا نا گدڑی کے ساتھ وہ ساری ولایت کی میل اتر جائے گی، بڑے اوکھے جمع کیتی ہے، نہانا نہیں۔ یہ اللہ کے حلال کردہ کو حرام، حرام کردہ کو حلال کرتے تم مانتے تھے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی یہ بات تو مان لیتے تھے۔ فرمایا کہ یہی ان کو رب بنانا ہے، یہی ان کو رب بنانا ہے۔ لیکن افسوس آج کلمہ پڑھنے والے وہ بھی اسی لائن پہ چل رہے ہیں، جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کر دیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے بڑے شوق سے قوالی سنی ہوگی، لاہور کی بسوں میں تو بڑی کثرت سے چلتی ہے، میں شرابی شرابی، عزیز میاں قوال کی۔ آئیے ذرا اس کے 2 جملے آپ کو سناتا ہوں۔ کہتا ہے ارے میں شرابی بڑی حسین ہے زلفوں کی شام پی لیجئے۔ نبی نے فرمایا یہ حرام ہے، جو یہ پیے گا، آپ نے فرمایا شراب پیے پھر توبہ کرے، پھر شراب پیے پھر توبہ کرے، اگر پھر شراب پیے پہلی 2 دفعہ تو اللہ معاف کر دے گا، تیسری بار پھر اللہ اس کو جہنم کے زخمیوں کا کچ لہو، ان کے زخموں سے نکلنے والا پیپ، اور وہ اس کو پلائے گا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہاں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے میں شرابی بڑی حسین ہے زلفوں کی شام پی لیجئے، ہمارے ہاتھ سے 2-4 جام پی لیجئے، اور پلائے جب کوئی معشوق اپنے ہاتھوں سے شراب پھر نہیں رہتی حرام، پی لیجئے، میں شرابی میں شرابی۔ ارے میں شرابی بڑی حسین ہے، بڑی حسین ہے زلفوں کی شام پی لیجئے، بڑی حسین ہے زلفوں کی شام پی لیجئے، اور ہمارے ہاتھ سے 2-4 جام پی لیجئے۔ پھر سن لیں، ارے بڑی حسین ہے زلفوں کی شام پی لیجئے، ہمارے ہاتھ سے 2-4 جام پی لیجئے، اور پلائے جب کوئی معشوق اپنے ہاتھوں سے شراب پھر نہیں رہتی حرام، پی لیجئے۔ یہ حرام ہے، یہ خبیث ہے۔ اور قوال جس کی قوالیاں تبرک کے طور پہ ہم سنتے ہیں، قرآن سننے کا صبح موقع نہ ملے، کہتے جی قرآن تو نہیں سن سکے، چلو عزیز میاں کی قوالی ہی لگا لیجئے، وہ اس کو قرآن کا نعوذ باللہ بدل مانتے ہیں، اور اس میں اللہ کے حرام کردہ کو کیسے حلال کیا جا رہا ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا، کہا اگر پلائے کوئی معشوق تو شوق سے پی لیجئے، پھر شراب حرام نہیں رہتی، پی لیجئے۔ محبت میں شرک کی وہ 4تھی قسم جس میں آج کلمہ پڑھنے والے اس جرم کے اندر بھی شریک ہو گئے۔ اہل ایمان ان کا ذکر مالک ایسے فرماتا ہے کہ وہ تو اللہ کے ساتھ شدید محبت کرنے والے، اور اہل شرک ان کی کیفیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے شریک پکڑ لیے، اللہ کے علاوہ اپنے شرکا پکڑ لیے، یحبونہم کحب اللہ، وہ اپنے پیروں سے، فقیروں سے، بابوں سے، مرشدوں سے، حضرتوں سے، شیخوں سے، ولیوں سے، بابا جی سے ایسی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے مومن اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جیسا اللہ کی محبت کا حق تھا ویسی محبت اللہ کے ساتھ نہیں کی جاتی بلکہ پیر اور فقیروں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لا الہ الا اللہ پڑھ کر توحید کو مان لیتا ہے وہ گردن کٹوا سکتا ہے
ویسی اللہ والی محبت غیر اللہ سے نہیں کر سکتا. ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، کیا یہ اللہ کے لیے ہماری محبت ہے یا نہیں ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا مومن جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے جتنا قریب اللہ کے اس کنڈیشن میں ہے اور کسی حالت میں اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے لیے اپنے ماتھے کو اپنی ناک کو زمین پہ رکھتے ہیں، خاک میں رکھتے ہیں، مٹی میں رکھتے ہیں. یہ اللہ کی محبت کا مظہر ہے. غیر اللہ سے محبت کرنے والے یہی کام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے لیے کرتے ہیں. نہیں یقین تو ہمارے بھائی جاوید بیٹھے ہیں، آپ ان سے غیر اللہ کو سجدے حرام ہماری ایک سی ڈی ہے وہ لے لیجئے، اس کے اندر باقاعدہ ہم نے طاہر القادری صاحب کے سامنے ان کے مرید ون بائی ون آ کر ان کے قدموں میں سجدے کرتے ہیں اور قادری صاحب ان کی کمر پہ ماشاءاللہ ہاتھ پھیرتے، چنگے کم لگا رہو، تھپکی دیتے ہیں انہیں. ایک کو کھڑے کر کے اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اس کی ٹوپی سیدھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ جیڑا کم تو کیتا پترا آج تک اور کوئی نہیں کر سکیا. یہ اللہ کی محبت جس کے دل میں راسخ ہو جائے. امام الانبیاء نے فرمایا تھا اپنے ساتھی اور صحابی کو، اے ماں شرک نہ کرنا، تجھے قتل کر دیا جائے تب بھی نہ کرنا، تجھے جلا دیا جائے تب بھی نہ کرنا. جو کلمہ پڑھ کر اس لا الہ الا اللہ کو دل میں اتار لیتے ہیں ان کے لیے گردنیں کٹوانا آسان ہو جاتی ہے، غیر اللہ کے لیے جھکانا مشکل ہو جاتی ہے. آج کتنے ہی کلمہ گو ہیں جو اپنے پیروں فقیروں بابوں بزرگوں سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ ان کے دل میں ان کی محبت ہے. اور جس طرح مشرکین مکہ کو توحید کے آوازے سے تکلیف ہوتی تھی، انہوں نے آوازہ کیا لگایا تھا کہ یہ کیسی آواز لے کر آئے ہو، اجعل الالہۃ الہا واحدا، سارے نو چھڑ کے ایک نو من لیے، سب کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے لگ جائیں، یہ کیسی بات ہے، یہ تو بڑی عجیب دعوت ہے. یہی حال اہل شرک کا ہے. مالک ان کا منظر پیش کرتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب تنہا اللہ کو یاد کیا جائے. میرے اس موقع پہ ذرا غور کرنا، میں اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب صرف اللہ کو یاد کیا جائے، صرف تنہا اللہ کو پکارا جائے، اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ غوث اعظم، اللہ بری کرنے والا، اللہ غریب نواز، اللہ بندہ نواز، اللہ بندہ پرور، اللہ اگر مصیبت ڈال دے ڈال کوئی نہیں سکتا، ڈال دے ڈال کوئی نہیں سکتا، سارے منگتے ہیں. اللہ غنی کرنے والا ہے، سارے محتاج ہیں، اللہ عطا کرنے والا ہے، سارے فقیر ہیں، اللہ داتا ہے، سارے فقیر ہیں، اللہ داتا ہے. جب یہ آوازہ لگایا جائے تو مشرکوں کے دل میں نفرت سے بھرنے لگ جاتے ہیں، ان کے دل پہ غصہ، ان کے ماتھوں پر بل نظر آتے ہیں. یہ کن کا حالت ہے؟ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کو آخرت پہ ایمان نہیں ہے. انہیں نہیں پتا ایک گھڑی آنے والی ہے جس گھڑی میں قیامت کا حشر ہوگا، میدان حشر ہوگا، اور
اس وقت نہ کوئی چھڑانے والا ہوگا، نہ کوئی پکڑنے والا ہوگا، نہ کوئی بچانے والا ہوگا. مالک کے سوال ہوں گے، بندے کے جواب ہوں گے. بندہ مالک کے سامنے کھڑا ہوگا، جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا. اس وقت کوئی نہیں ہوگا. آج تو کہتے ہیں نا، پردہ دار عورت اگر پیر بابے کے پاس درگاہ پہ چلی جائے اور اس کا چہرہ پردے میں چھپا ہوا ہو، پیر سے پہلے مرید بولتے ہیں، بی بی تو منہ کیوں لکایا ہے؟ کہتے جی پردہ دار عورت ہوں اس لیے منہ چھپایا. تجھے نہیں پتا بے وقوف، آج اگر پیر سے اپنا منہ چھپائے گی تو حشر میں یہ تجھے کیسے پہچان کے بخشوائے گا؟ انہوں نے کہا اچھا ایک گل ہے تو پھاٹا کھول دیں دی. یہ عزتوں کے ڈاکو، یہ مال کے ڈاکو، یہ ایمان کے ڈاکو. امام الانبیاء نے تو سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما، جنت کے نوجوانوں کے شہزادے، ان کی ماں سے کہا تھا، سادات کی ماں سے کہا تھا، بنتی خذی من مالی ما شئتی، اے بیٹی جو بابا کے گھر سے لے جانا چاہتی ہے لے جا. اے بیٹی عمل کرنا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا. فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد نہیں چھڑا سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج ظالم کیا کہتے ہیں؟ خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے؟ جو لینا ہے لے لیں گے در مصطفیٰ سے. یہ اہل شرک کی کیفیت ہے کہ وہ صرف اللہ کی توحید کا آوازہ سنے، ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، چہرہ غصے سے بھر جاتا ہے. اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور اگر یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا علی مدد کے سپیکر اکٹھے لگا دو، کہیں گے یہ ساڈی برادری دا بندہ ہے، پھر خوش ہوں گے، پھر ان کے دل کو اطمینان ملے گا. آئیے، یہی کیفیت جو اس دور کے مشرکوں کی تھی، یہی کیفیت آج کے دور کی بھی ہے. میں آپ کو سناتا ہوں. ایک مولوی کہتا ہے وہ لوگ جن کی کوئی اصل نہیں، جن کی کوئی نسل نہیں، انہوں نے کراچی سے لے کر خیبر تک پاکستان کی دیواروں پر جہاں جہاں یا علی مدد لکھا ہوا تھا اس کو مٹا مٹا کر وہاں یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد لکھ دیا. کہا میں اس کو دیکھ کر کچھ نہیں کہتا، صرف یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ مدد، یا علی مدد کاٹ کر یا اللہ مدد لکھنے والوں، میں اس منظر کو دیکھ کر علی کی حقانیت کو سجدے کرنے کو میرا جی چاہتا ہے کہ 1400 سال کے بعد علی کے دشمن نے مان تو لیا کہ علی کے مقابلے کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھتے ہیں کراچی سے خیبر تک ان لوگوں نے جن کی کوئی اصل نہیں ہے، جن کی کوئی نسل نہیں ہے، کراچی سے خیبر تک انہوں نے سارے ملک کی سفید دیواروں پر اپنی بلدیت کی ساری سیاہی انڈیل کر ایک نعرہ مٹایا ہے، ایک نعرہ لکھا ہے. جہاں جہاں یا علی لکھا ہوا تھا وہاں وہاں لکھا یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ. تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے یا تو 7 محرم کو یہ کراچی میں الموسم کے 2 لاکھ کے مجمع میں کہا اور پورا مجمع قیامتوں کے منزلوں پر جا کر آسمانوں پر علی کی حقانیت کا جواب دیا تھا. یا آج میں پیش کر رہا ہوں 7 محرم کے بعد، یہ آپ دیکھیں گے دیواروں پر یا علی مدد جہاں لکھا ہے وہاں یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. تو میں نے کہا تھا میں اس کا جواب کوئی نہیں دیتا، بلکہ یا اللہ مدد لکھا ہوا جب دیکھتا ہوں تو علی کی حقانیت کو سجدے کرنے کو جی چاہتا ہے. علی کے بدل نسل دشمن نے بھی یا علی کاٹ کر یا اللہ مدد لکھ کر 1400 برس کے بعد تسلیم تو کیا کہ یا علی کے مقابلے میں اس لعنتی کو بھی کوئی بندہ نظر نہیں آیا. اللہ لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا الیہ راجعون. وما قدر اللہ حق قدری. ان ظالموں نے میرے رب کی قدر کو نہیں پہچانا، ان ظالموں نے میرے رب کی شان کو نہیں پہچانا، میرے رب کے مقام کو نہیں پہچانا. اور لوگوں، سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے اتقیاء، سب کے سب میرے اللہ کے در کے سوالی ہیں. رب کے مقابلے کی ذات نہ کوئی پہلے تھی نہ اب ہے. لیس کمثلہ شیء. اس نے تو پہلے ہی اعلان کیا تھا اگر میرے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو پھر عرش پہ چڑھنے کے لیے راستہ پا لیتا، اگر کوئی الہ ہوتا زمین میں فساد برپا ہو جاتا. تم نے سیدنا علی کو، جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ کے رسول کے چوتھے خلیفہ ہیں، جو حسن حسین کے بابا ہیں، ان کی عزت، ان کی تکریم ہماری روح کے اندر اتری ہوئی ہے. ان سے محبت ایمان ہے، ان سے نفرت
نفاق کی نشانی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا علی تجھ سے مومن محبت کریں گے، منافق تجھ سے بغض کریں گے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم سیدنا علی کو اللہ کے مقابلے کی ساتھ بنا دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، علی کی گواہی ایسی گواہی ہے کہ جب تک تم علی کی گواہی نہ دو نہ اللہ کی توحید پوری ہوتی ہے، نہ محمد کی رسالت پوری ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بلکہ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اگر علی کی گواہی نہ دی جائے، جیسے اللہ کی توحید پوری نہیں، محمد کی رسالت پوری نہیں، اے مسلمان تیرا خون بھی پورا نہیں ہوتا۔ اے جنت تے نام ہی علی دا لکھا ہوا ہے، سانو جو آخنا ہے کہ جنت علی دے نال کس طرح ملنی ہے، پیغمبر فرماتے جدہ معراج دی رات چوتھے آسمان تے گیا، اللہ باب الجنت مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ 3 سطرہ لکھیاں ڈٹھیاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ دے کیا دے خالق توحید تیری ہے، رسالت میری ہے، علی ولی اللہ دا کیا مقصد ہے، فرمایا بے شک توحید میری ہے، رسالت تیری ہے، لیکن جب تک علی امداد واسطے نہ آوے نہ توحید بچدی ہے نہ رسالت بچدی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک اور کہتا ہے مجھے کعبے کے رب کی قسم، نبیوں کے سلطان نے تو جھگڑے ہی ختم کر دیے، ٹاؤن کمیٹی جا کر رجسٹر کھولنے کی ضرورت نہیں، یہ کس کی اولاد ہے، حلال والا ہے یا حرام والا ہے، صرف اس کے سامنے یا علی مدد کا نعرہ لگاؤ، اگر اس کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھے گا تو حلال کا ہے، اور اگر وہ یا علی مدد کا نعرہ سن کے نفرت کا اظہار کرے گا تو یہ حلال کا نہیں۔ سانو کی پتا جی اسی تانوں کیویں سمجھیے، مینوں رب کعبہ دی قسم ہے نبیات سلطان نے جھگڑے ہی مکا دیتے کہ ٹاؤن کمیٹی جان دی ضرورت نہیں، رجسٹر لبن دی لوڑ نہیں، انہوں آخ یا علی مدد، جے چہرہ گلاب دی طرح کھل جائے تے سمجھے حلالی ہے، جے مٹھے تے وٹ سمجھے تے حرامی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل شرک کی آج بھی یہی کیفیت ہے، وہ یا اللہ مدد کا آواز سن کے جیسے اس دور کا شرک کرنے والا اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے، دل نفرتوں سے بھر جاتا تھا، آج بھی تنہا صرف یا اللہ مدد کا آواز سن کر اہل شرک چیخ اٹھتے ہیں۔ ایک کہتا ہے جو چاہے مرضی کر لو، تمہیں یا علی مدد کے نعرے کی اہمیت کا پتہ مرنے کے بعد لگے گا، جب نمازیں فرشتے تمہارے منہ پہ مار دیں گے، روزے تمہارے منہ پہ مار دیں گے، اور فرشتہ دوسرے سے کہے گا اس کے ضمیر کے اوراق پلٹ کر دیکھو زندگی میں کتنی بار اس نے خلوص دل سے یا علی مدد کا نعرہ لگایا، اگر لگایا ہوگا تو جنت ملے گی، نہیں لگایا ہوگا تو جنت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ نہیں جہاں جو مرضی آئے کر لو، تمہیں اس نعرے کی اہمیت کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا، جب نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، جب روزے تولے نہیں جائیں گے، اور فرشتے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اس کی ضمیر کے کتاب کے ورق الٹ کے دیکھو اس نے زندگی میں کتنی بار خلوص سے یا علی کہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اہل شرک ہیں جو اللہ کے شریک مقرر کر کے پھر ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو لوگوں یہ چاروں قسم کا شرک، شرک اکبر، ان میں جو داخل ہو جائے، جس کے عقیدے اس کے مطابق بن جائیں، جس کے اعمال افعال اس کے مطابق بن جائیں، تو وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اسلام سے اس کا رشتہ ختم ہو کر وادی کفر میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہیں۔ اگر انسان اس عبادت میں سے کوئی قسم بھی غیر اللہ کے لیے کرے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، اس کے لیے سجدے کرے، اس کے لیے طواف کرے، اس کے لیے رکوع کرے، اس کے نام پر قربانیاں کرے، اس کے نام پر ذبح کرے، پیر شاہ جمال، کوکڑ گھینتے پتر ڈے رتا لال، وہ بابا جی کے قبر پہ جا کر بکرے کی نیاز دے، وہ مرغے کی نیاز دے، وہ اس کو راضی کرنے کے لیے خون بہائے، تو یہ عبادت میں اس کو شریک بنا کر شرک اکبر کا جرم کر کے وادی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں، سیدنا علی سے روایت ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اللہ کی اس پر لعنت برستی ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے۔ نواقض اسلام میں سے دوسرا
اگر انسان اپنے اور اللہ کے درمیان کچھ واسطے بنا لے، ان سے دعائیں مانگے، ان سے شفاعت طلب کرے، انہی پر بھروسہ کرے، اللہ اور اپنے درمیان کچھ واسطے بنا لے، ان واسطوں سے مانگے، ان کو پکارے، ان سے شفاعت طلب کرے، انہی پر بھروسہ کرے، تو یہ بالاجماع وادی ایمان سے وادی کفر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور ہر دور میں مشرکین اولیاء اللہ کو اس لیے پکارتے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اولیاء اللہ کے دربار میں ہمارے سفارشی ہیں، ان کے وسیلے سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے تھے ان کو نفع نقصان کا مالک نہیں مانتے تھے، بلکہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنا لیا تھا۔ آج بھی یہ واسطے ہیں نہیں، ساڑی سندا نہیں اینا دی موڑدا نہیں، ساڑی سندا نہیں اینا دی موڑدا نہیں، ساڑی اینا دی اگے اینا دی او دی اگے۔ یہ اللہ پر اتنی بڑی تہمت ہے کہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، وہ تو سب کی سنتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، پانی کی دعا کرنے کے لیے جا رہے، جہاں کھڑے ہو کر مانگنا تھا مالک نے وہاں ایک منظر کیڑی کا دکھایا، چیونٹی کا دکھایا، جو الٹی لیٹی ہوئی ہے، ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے یا رب یا رب۔ واسطہ ہے سلیمان دا یا رب نہیں، واسطہ ہے سلیمان کے صحابہ کا یا رب نہیں، واسطہ ہے پنجتن پاک کا یا رب نہیں، یا رب انی خلق من خلقک، اللہ میں بھی تو تیری مخلوق ہوں، مانتی ہوں کہ سلیمان پیاسا ہے لیکن میں بھی تو پیاسی ہوں، مانتی ہوں کہ سلیمان تیرا بندہ ہے میں بھی تو تیری ہوں، مجھے بھی تو پیاس لگی ہے، اللہ مجھے پانی پلا۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ارجعوا، چلو گھر چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں۔ ساتھی کہتے ہیں مانگنے کے لیے آئے تھے، پانی کے سوال کے لیے آئے تھے، پیاسے تھے، زمین پیاسی، انسان پیاسے، جانور پیاسے، مانگ تو لو۔ کہا نبی کے مانگنے سے پہلے ایک چیونٹی نے مانگ لیا ہے، عرش والے نے نبی سے پہلے اس کی سن لی ہے۔ میرے رب پر یہ الزام لگانے والوں، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، یہی جرم کفار مکہ کا تھا۔ آؤ قرآن حکیم سے سنتے ہیں سورۃ یونس آیت نمبر 18، مالک فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جو ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا دعویٰ کیا ہے، یہ کیوں ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں، کیوں ان کا طواف کر رہے ہیں، کیوں ان کے سامنے رکوع کر رہے ہیں، کیوں ان کے لیے نظر دے رہے ہیں، کیوں ان کے لیے نیاز دے رہے ہیں، کیوں ان کے لیے خون بہا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، ان کا آوازہ کیا ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ پیر بابے بزرگ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہے، یہ اللہ سے ہماری باتیں منواتے ہیں، ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ الا للہ الدین الخالص، اور لوگوں دین اسلام خالص اللہ کے لیے عبادت کرنے کا نام ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے اپنے ولیوں کو، پیروں فقیروں کو پکڑ لیا اور کہا کیا، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کے پاس کیوں گئے، ہم ان کے دربار پہ کیوں آئے، ہم نے ان کی عبادت کیوں کی، ہم نے ان کے میلے کیوں لگائے، ہم نے ان کے سامنے ماتھے کیوں ٹیکے، ہم نے ان کو کیوں پکارا، کیوں، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ان کا بڑا مقام ہے، یہ اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، یہ رتے ہوئے ہیں، ان کو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، یہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہ عقیدے کفار مکہ کے عقیدے تھے، یہ جرم کفار مکہ کا جرم تھا۔ افسوس جو شخص اللہ کو خالق، رازق، مالک ماننے کے باوجود غیر اللہ کو سفارشی سمجھ کر پکارے، ان پر بھروسہ کرے، وہ دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ لیکن آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت اسی بیماری کا شکار ہو چکی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت اسی بیماری کا۔ اور جو ایک بات کہہ کے میں اپنے موضوع کی طرف دوبارہ آتا ہوں، ساڑی سندا نہیں اینا دی موڑدا نہیں، یہ اللہ پر بہت بڑی تہمت ہے۔ مالک تو سب کی سنتا ہے۔ وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان
کریم اللہ سے کس چیز نے تیرے چہرے کو موڑ دیا؟ کیوں تو نا امید ہو گیا؟ کیوں تو مایوس ہو گیا؟ کیوں تو اللہ سے دھوکے میں پڑ گیا؟ اللہ کو تو نے پکارنا چھوڑ دیا اور اس بد عقیدگی کا شکار ہو گیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جب رات ہوتی ہے مالک اور کہتا ہے میرے بندے، مالک اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہتا ہے بندے رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے والے دن کے اجالے میں معافی مانگ لے، سارے معاف کر دوں گا۔ دن ہوتا ہے مالک، رات ہوتی ہے مالک آواز لگاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، اے روشنیوں میں گناہ کرنے والے اندھیروں میں معافی مانگ لے، اندھیروں میں کرنے والے روشنیوں میں معافی مانگ لے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں رات کے آخری پہر اللہ تعالی آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کیفیت کو ہم نہیں جانتے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی شفا کا طالب، ہے کوئی جس کا رزق کم ہو وہ رزق میں فراخی چاہتا ہو، مانگ لے۔ ہم سارے اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں، صبح اٹھ کر کیا کہتے ہیں ساڑی سندا کوئی نہیں، انہاں دی موڑدا کوئی نہیں۔ تو آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے جیسی اس کے شان کے لائق ہے، لیس کمثلہ شیء، اور تم پھر اللہ پر تہمت لگاتے ہو۔ ہماری سلطان کہتا جی آپ نے کہا ماننا، تھانے دار کو ملنا ہو تو سپاہی پکڑنا پڑتا ہے، کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، بادشاہ کو ملنا ہو تو امیر پکڑنا پڑتا ہے۔ ہائے افسوس، تو نے میرے رب کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے کر کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ مانتا ہوں بادشاہ کو امیر کے بغیر ملاقات نہیں کر سکتے، تھانے دار کے لیے سپاہی پکڑنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تھانے دار کا دروازہ بند ہے، بادشاہ کا دروازہ بند ہے، امیر کا دروازہ بند ہے، وزیر کا دروازہ بند ہے۔ ارے رب کی رحمت کے دروازے تو ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں، جب تک تیری روح تیرے حلق میں نہیں اٹک جاتی اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مانتا ہوں بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کے دل میں تیرے لیے کوئی محبت نہیں ہے، لیکن اللہ امام الانبیاء ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس کا بچہ گم چکا ہے، وہ تلاش کرتی پھرتی ہے، جب مل جاتا ہے چھاتی سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے۔ آقا اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اس کو دیکھو کہ اپنے اس معصوم کو آگ میں پھینک دے گی۔ کہا صحابہ اللہ کے نبی یہ تو اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں پھینکے گی۔ کہا جو اس کے دل میں محبت ہے وہ اس محبت کا ایک حصہ ہے، 99 حصے تو اللہ کے پاس ہیں۔ مانتا ہوں کہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر امیر کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کے خزانے اگر کچھ آپ کو دے گا تو کم ہو جائیں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ وہ مالک فرماتا ہے میرے بندو لو اولکم وآخرکم، اول آخر جن انس ایک میدان میں اکٹھے ہو کے مانگنا شروع کر دے، میں ہر بندے کو ڈیمانڈ کے مطابق دے بھی دوں، میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو۔ وزیر کو تو جا کر بتانا پڑے گا الیکشن میں ہماری مدد کرتا ہے، ہماری پارٹی کا ہے، ہماری جماعت کا ہے، اس کے خزانے کم ہونے کی۔ اچھا ساری باتوں کو چھوڑو، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کی ملاقات آپ کے ملک کے بادشاہ سے ہو جائے، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اور وہ آپ سے مل کر کہے جناب کوئی درخواست ہے تو لاؤ ہمیں دو، ہم ابھی سائن کر دیں، آپ کو نوکری چاہیے، مال چاہیے، جو چاہیے بتاؤ، لاؤ درخواست دو، ہم ریکمینڈ کرتے ہیں۔ آپ کو جی نہیں، میں اس طرح تو آپ کو درخواست دینا بڑی گستاخی ہو جائے گی، آپ دہلی جائیے، ہم بمبئی سے اپنا MNA پکڑ کے پھر دلی میں آئیں گے اور وہاں آپ کے صدارت کے ہاؤس میں آ کر آپ سے درخواست سائن کروائیں گے۔ وہ کہے گا بیوقوف یہی بیٹھا ہوں، دے درخواست، ابھی سائن کرتا ہوں۔ کہ نہیں جی ہم تو کسی واسطے سے آئیں گے۔ تو عقل مند کون ہے جو فوراً درخواست دے دے، یا عقل مند وہ ہے جو پہلے MNA کو پکڑے MPA کے پاس جائے، MPA کو پکڑے وزیر کے پاس، وزیر کو پکڑ کے صدر کے پاس جائے؟ کون عقل مند ہے؟ فوراً دینے والا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں مالک اپنے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق، اور پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا؟ درخواست فوراً دینی چاہیے یا صبح اٹھ کے واسطے ڈھونڈنے چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی بدعقیدگی کلمہ پڑھنے والوں میں ہے۔ ایک قوال کی قوالی سنیے، نصرت فتح علی خان علیہ من اللہ ما یستحق۔ وہ ظالم کہتا ہے مکے گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 جمعے پڑھ آئیے، مکے جا کر میں 100 جمعے پڑھ لوں
تو بات نہیں ختم ہوتی. گنگا گیا گل مکدی نہیں پاویں 100 غوطے کھائیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے لیے مکے کا بیت اللہ کا طواف کرنے والا گنگا میں غوطے مارنے والا دونوں برابر ہے. یہ کون سی پارٹی کا بھائی؟ یہ ہمارے اندر ان کے روپ کا آیا ہوا ہے. مکے گیا گل مکدی نہیں پاویں 100 جمعے پڑھ آئیے. گنگا گیا گل مکدی نہیں پاویں 100 غوطے کھائیے. نہ میں پوجا پاٹ کیتی نہ میں گنگا نہایا. نہ تو میں نے عبادت نماز روزہ کر کے اللہ کو راضی کیا, نہ میں گنگا میں نہا کر اللہ کو راضی کیا. اس کے نزدیک رام رحیم ایک ہی بات ہے. اس کے کفر کے لیے اتنے جملے ہی کافی ہیں. لیکن بات آگے چلاتے ہیں. نہ میں پوجا پاٹ کی تھی, نہ میں گنگا نہایا, نہ میں 5 نمازاں پڑھیاں, نہ میں تسبیح کھڑکایا. نہ تو میں نے 5 نمازیں پڑھی, نہ میں نے تسبیح پہ اللہ کا ذکر کیا, نہ میں روزے رکھے, نہ میں چلہ کمایا. میں ان شعروں پہ آپ کی توجہ کرواؤں گا. وہ ایک بات اس پارٹی کی کرتا ہے, ایک بات اس پارٹی کی, ایک بات رام والوں کی, ایک بات رحیم والوں کی. مکہ رحیم والوں کا, گنگا رام والوں کی. پوجا پاٹ عبادت, گنگا میں اشنان ایک ادھر کی ایک ادھر کی, 5 نمازاں ادھر اور تسبیح ادھر ہیں. پھر کہتا ہے نہ میں روزے رکھے نہ میں چلہ کمایا. روزے ادھر کے چلے. بلے شاہ نو مرشد ملیا, انہیں ایویں ہی جا بخشایا. بلے شاہ نو مرشد ملیا, انہیں ایویں ہی جا بخشایا. نہ نمازاں, نہ روزے, نہ ایمان, نہ عقیدہ, نہ عبادت, نہ طواف, نہ کعبہ, کچھ بھی نہیں تھا. مرشد ایسا مل گیا بابا بلے شاہ کو. اتنا بڑا مرشد ملا, اتنا بڑا پیر ملا کہ بلے شاہ نو مرشد ملیا, انہیں ایویں ہی جا بخشایا. مکے گیا گل مکدی نہیں پاویں 100 جمعے پڑھ آئیے. مکے گیا گل مکدی نہیں پاویں 100 جمعے پڑھ آئیے. گنگا گیا گل مکدی نہیں پاویں 100 غوطے کھائیے. گیا گیا گل مکدی نہیں پاویں 100 پنڈ پڑھ آئیے. بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدوں مینوں دلوں گوائیے. بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدوں مینوں دلوں گوائیے. نہ میں پوجا پاٹ جو کیتی تے نہ میں گنگا نہایا. نہ میں 5 نمازاں پڑھیاں تے نہ میں 5 نمازاں پڑھیاں, نہ تسبیح کھڑکایا. نہ میں 30 روزے رکھے نہ میں چلہ کمایا. بلے شاہ نو مرشد ملیا, انہیں ایویں جا بخشایا. بلے شاہ نو مرشد ملیا, انہیں ایویں جا بخشایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قیامت کے دن انبیاء اولیاء سفارش تو کریں گے, مگر اللہ کے اولیاء کی شفاعت سفارش کن کے لیے ہوگی؟ اہل توحید کے لیے. مشرک کے لیے سفارش نہیں ہوگی, کیونکہ شفاعت کی تمام قسموں کا مالک صرف اللہ ہے. قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے. قل